من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آج ہمارے لیے 9 ذی الحجہ ہے. سعودی میں کل تھا لیکن ہمارے لیے 9 ذی الحجہ ہے، جو عرفے کا دن کہلاتا ہے. یہ بڑا ہی مبارک دن ہے. اس دن کا روزہ رکھنا بھی بڑا ثواب ہے. اور اسی دن عرفہ کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل کیا. تو چونکہ یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے اور یوم عرفہ کا معنی ہے اللہ کی شناخت، اللہ کی پہچان. اس کو یوم عرفہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرے، قربان کرے، تو اگلے دن انہوں نے اونٹوں کو قربان کیا. پھر 9 ذی الحجہ کو خواب دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی چاہ رہے ہیں. تو آپ پہچان گئے کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے. انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یعنی جیسے اللہ وہی کے ذریعے حکم دیتا ہے تو خواب کے ذریعے بھی وہی حکم ہوتا ہے. تو آپ پہچان گئے، جان گئے. تو یہ 9 ذی الحجہ کا دن تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرفے کے دن سے زیادہ کسی دن میں بھی دوزخ سے اپنے بندوں کو آزادی نصیب نہیں فرماتے. جتنی آزادی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی دوزخ سے فرماتے ہیں، کون سے دن؟ عرفے کے دن. ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی عرفے کے دن آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ بال ہے، ان کے لباس گرد آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں. دور دور سے چل کر آئے ہیں، پتلی دبلی اونٹوں پر چل کر آئے ہیں، لمبا سفر کر کے آئے ہیں. دیکھو میرے بندوں کو، یہ میری رحمت کی امیدوار ہے. تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو معاف فرما دیا. اگر آج ان کے گناہ ریت کے ذروں کی برابر بھی ہو، بارش کی قطروں کی برابر بھی ہو، تو میں نے ان کو بخش دیا.
تو غرض محترم بزرگوں دوستو یہ بڑا بخش والا دن ہے، اس لیے شیطان اس دن سے زیادہ کس دن میں ذلیل نہیں ہوتا۔ شیطان عرفے کے دن اتنا ذلیل ہوتا ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اتنا پریشان، اتنا ذلیل کسی دوسرے دنوں میں نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری سالوں کی محنت صرف چند منٹوں چند گھنٹوں میں برباد ہو گئی۔ یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو بخش دیا، میں نے جو ان کو گمراہ کیا تھا اللہ نے چند منٹ چند گھنٹوں میں ان کو بخش دیا، ان کو معاف کر دیا، دوزخ سے آزادی نصیب فرما دی۔ تو یہ وہ مبارک دن ہے۔ یہی نہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل کیا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، تم اپنے قرآن میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہو جاتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہودی نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ جس دن اللہ نے تمہارے دین کو تمہارے پر مکمل کر دیا، اپنے نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام بننے کو تمہارے لیے پسند کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آیت کہاں اور کب نازل ہوئی۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں عصر کے وقت کسوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ہمارے لیے پہلے سے جمعے کا دن عید کا دن ہے، ایک جمعے کے دن نازل ہوئی اور جمعے کا دن عید کا دن ہے، اور پھر دوسرا ہمارے لیے عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہوتی۔ تو غرض محترم دوستو یہ مبارک دن ہے جس دن دین اسلام کو مکمل کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے آغاز میں اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں، آج میں تمام زمانہ جاہلیت کے جتنے رسومات تھے ان تمام کو اپنے قدموں کے نیچے کچل دیتا ہوں، جتنی بدعات تھی رسومات تھے تمام کے تمام کو اپنے قدموں کے نیچے رون ڈالتا ہوں۔ آج میں تمہارے پاس اللہ کا کلام چھوڑ رہا ہوں، جو اس کو پکڑے رکھے گا، میری سنت چھوڑ رہا ہوں، جو اس کو پکڑے رکھے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو قرآن پہ عمل کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ اسلام میں کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں ہے، عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے، عجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے، گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں، کہ میں نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تم کو قبیل و جماعت میں بانٹ دیا۔ وہ اس لیے بانٹا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، لتعارف ہو، اس لیے نہیں بانٹا کہ تم ایک دوسرے سے سپیریئر ہو، اس لیے بانٹا لتعارف ہو تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ ہاں اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور تم سب آدم کے اولاد ہو، اور پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، یہی تمہاری حیثیت ہے۔ تو غرض محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ لوگوں نہ جانے اس کے بعد اتنے بڑے مجمع میں ہماری ملاقات ہونا ہو،
اور فرمایا کہ اگر اللہ تمہاری سے میرے بارے میں سوال پوچھے گا تو آپ کیا جواب دو گے؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ ہم کہیں گے کہ ہم تک آپ نے دین کو پہنچا دیا، اپنا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر لوگوں کی طرف اشارہ کر کے اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو بھی گواہ ہے کہ میں نے میری ذمہ داری کو ادا کر دیا، تیرے دین کو ان لوگوں تک میں نے پہنچا دیا۔ تو غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں یہ باتیں جو میں خطبہ اشارہ فرما جو باتیں کہہ رہا ہوں ان لوگوں تک بھی پہنچا دینا جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور میں تمہارے پاس اللہ کا کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو محترم دوستو، یہ بڑا عظمت والا دن ہے، فضیلت والا دن ہے کہ آج کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمتوں کو تمہارے پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام بننے کے لیے اللہ نے اس دین کو پسند کر لیا، اللہ راضی ہو گیا۔ تو غرض محترم بزرگوں دوستو، یہ کون سا دن تھا؟ عرفہ کا دن۔ اور اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ جو اس دن روزہ رکھے گا، فرمایا سیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، کہ جو عرفے کا دن روزہ رکھے گا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا اور آئندہ ایک سال کے گناہوں کا۔ یعنی جب بندہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، گزشتہ 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے۔ تو یہ فضیلت ہے آج کے دن کے 9ویں ذی الحجہ کی۔ پھر 10ویں ذی الحجہ کی فضیلت، 10ویں ذی الحجہ کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک ایک پسندیدہ عمل ہے وہ ہے قربانی دینا، خون بہانا۔ یہ قربانی پہلے زمانے میں بھی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی۔ حابیل علیہ السلام نے قابل نے قربانی دی، حابیل قابل نے قربانی دی۔ حابیل کی قربانی قبول ہے، قابل کی نہیں ہوتی، کیونکہ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی جو قربانی اللہ قبول فرما دیتا تھا۔ تو یہ جو قربانی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی، لیکن ہم جو قربانی دیتے ہیں وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الاضحى ما هذه الاضحى یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پوچھا قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول ان میں کیا ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بكل شاة حسنة، جو جانور تم قربانی کا ذبح کر دیا اس کے ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اس کے بعد پھر سوال کیا گیا، صحابہ نے پھر سوال کیا قالوا فما الصوف فيها یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول اگر وہ جانور اون کے بال والا ہو، جیسے بھیڑ بکری بہت سارے بال ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال بكل شاة من الصوف حسنة، اس کے بھی ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں، جس کی قربانی دیتے ہیں، اس کی جسم میں کس قدر بال ہوتے ہیں، انکاؤنٹیبل، اس کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ تو ہر ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قربانی پر رکھا ہے۔ اور پھر قربانی کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جن پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں دیتے۔ فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جو
قربانی دینے کی وسعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، قربانی واجب ہو، اس کے باوجود وہ قربانی نہ دے تو وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ کس قدر سخت ہوئے جن لوگوں کے بارے میں کہ جن پر قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کن پر واجب ہے؟ قربانی ہر ایک آزاد مسلمان جو مالک نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ جس پر زکات فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکات کے لیے 1 سال کا گزر جانا شرط ہے، قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے لیے وہ رقم جو نصاب ہے اگر وہ 2 دن پہلے بھی حاصل ہو جائے، 1 دن پہلے بھی، تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن زکات کے لیے 1 سال کا گزر جانا شرط ہے۔ تو جو مالک نصاب ہے یا جس کے پاس 86.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر روپے پیسہ ہو تو ایسے لوگ مالک نصاب ہیں۔ تو قربانی کے لیے اگر اتنی ملکیت آپ کو 1 دن یا 2 دن پہلے مل جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راہ میں قربانی دے۔ اور قربانی آپ گائے بھینس بھی دے سکتے ہیں، اس میں 7 حصے کر سکتے ہیں، 7 لوگ مل کے قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اونٹ میں اور بکری کی قربانی دے سکتے ہیں۔ جب آپ گائے بھینس کی قربانی دیتے ہیں تو اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور جب اونٹ کی 5 سال کا، اور جب آپ بکرے کی قربانی دیتے ہیں تو کم سے کم 1 سال کا اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو غرض محترم دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم آج جو 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن زیادہ زیادہ عبادت کریں، عمل کریں، اور مجھے امید ہے کہ آج بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے روزے قبول فرمائے، اور کل کے دن جو یوم النحر ہے، ہم جن پر قربانی واجب ہو قربانی ادا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم وان الدم لا يقع من اللہ بمكان قبل ان يقع بالارض يقدم بها نفسا، کہ ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کو خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے جتنا پسندیدہ خون بہانا ہے۔ اگر کوئی شخص جس پر قربانی واجب ہے وہ بجائے قربانی دینے کے 1 کروڑ روپیہ بھی یا 1 لاکھ روپیہ بھی اللہ کے راستے میں دے گا، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے جتنا کہ قربانی دینا پسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ بس تم قربانی دے کر دل خوش کیا کرو۔ تو محترم دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے گناہ کو معاف فرمائے اور ہمیں زیادہ دیر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں جن پر قربانی واجب ہے قربانی دینے والا بنائے، ہماری قربانی قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔